اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ہمارے ساتھ لوگوں میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ سے اٹھ کر چلے گئے اور ہمارے پاس آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر فرمائی، تو ہم لوگ ڈر گئے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر دیا گیا ہو، اور ہم گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور میں سب سے پہلے گھبرانے والا تھا، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ میں بنی نجار انصار کے باغ کی چار دیواری پر پہنچ گیا۔ میں اس کے آس پاس گھوما کہ مجھے کسی دروازے کا سراغ مل جائے، لیکن مجھے کوئی دروازہ نہیں ملا۔ پھر ایک چھوٹے سے نالے پر نظر پڑی جو باغ سے باہر ایک کنویں سے نکل کر باغ کے اندر جا رہا تھا، اور ربی چھوٹی سی نہر یا چھوٹے سے نالے کو کہتے ہیں، تو میں اس میں سے سمٹ کر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر فرما دی، تو ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری غیر موجودگی میں قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ چنانچہ ہم گھبرا اٹھے۔ گھبرانے والوں میں سب سے پہلا آدمی میں تھا، تو میں اس باغ تک آ گیا اور میں اندر داخل ہونے کے لیے اس طرح سکڑ کر جس طرح لومڑی سکڑتی ہے، اور لوگ میرے پیچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دونوں جوتے دے کر ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے یہ دونوں جوتے ساتھ لے جاؤ، اس باغ کی دیوار کے باہر جو بھی ملے جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس پر اس کے دل میں پورا یقین ہو، تو اس کو جنت کی خوشخبری دے دو، اور پوری حدیث ذکر کی۔ مسلم شریف۔ ربی ایک چھوٹی نہر یا نالے کو کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ فائدہ: یہ مسئلہ پہلے تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے کہ دل کی گہرائی سے اللہ پر ایمان رکھنے والا اگر اس نے شرک نہیں کیا ہوگا تو وہ بے شک جنت میں جائے گا، یا تو پہلی بار میں چلا جائے گا اگر اللہ کی مرضی ہوئی، ورنہ سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اس کا ہمیش کا گھر جہنم نہیں، جنت ہی ہوگا۔ اس حدیث میں خوشخبری کی قبولیت کے علاوہ مومن کے جنتی ہونے کی خبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔